شب برات کی 2 نفل نماز کا طریقہ شب برات سے پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اسلامی تقویم کا وہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں رات کو، جسے بر صغیر میں عموماً شب برات کہا جاتا ہے، امت مسلمہ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ عربی مصادر میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قرب الہی کی امید کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا ایک خاص موقع ملتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس رات کو عبادت، دعا، استغفار اور نفل نمازوں کے ساتھ زندہ رکھنے کا تصور موجود رہا ہے۔ اگرچہ اس کی کیفیت اور طریقہ کار میں مختلف فقہی آراء پائی جاتی ہیں، امت کے جلیل القدر علماء نے اس رات کو انفرادی عبادت کے لیے موضوع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ان مبارک راتوں میں عبادت، توبہ اور رجوع الہی کو خاص مقام حاصل ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت کا نزول۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اس قرآنی اصول کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہے، خاص طور پر وہ راتیں جن میں بندہ ندامت اور عاجزی کے ساتھ رجوع کرے۔ نمبر 2، رات کی عبادت کی فضیلت۔ سورۃ المزمل میں ارشاد ہے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ قابو میں رکھنے والی بات کو زیادہ درست کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ رات کی عبادت، خصوصاً نفل نماز، بندے کے دل کو پاک اور مضبوط کرتی ہے۔ تیسرا، استغفر اللہ کرنے والوں کی تعریف کرنا۔ محترم ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 2 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجئے گا، اس کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ فرض پڑھ لیے، اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ یہ عمل شب برات کی رات کو کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ وہ آپ کی کون سی 3 حاجت ہیں جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ حاجت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کا سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے صرف
2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ چاہیں تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے اور مکمل خشوع کے ساتھ سجدے کرنے ہیں، اور پھر اس دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس طرح آپ کی یہ 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور آپ کی جتنی بھی حاجت ہیں ان کا تصور کریں، اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو آپ نے تصور میں لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا قہار یا نافع، ان دونوں ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہیں اور سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہشات ہوں، آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور دولت کی طرف کھول دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جلد از جلد قبول ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، جسے پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی مدد اور رہنمائی ملتی ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے لیے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، یہ عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور دولت کی بارش کر دے گا اور آپ کے گھر کو اتنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، آپ کو تمام شیطانی وار، جادو، جنات اور آسیب سے محفوظ کرے گا اور آپ پر اپنی رحمتیں برسا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس بابرکت ماہ کے صدقے میں 2 نوافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے رب کریم، زندگیوں میں جتنی بد نصیبی، رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، سب کو اپنی رحمت سے خوش نصیبی اور آسانی اور سکون میں بدل دے۔ یا اللہ جو دروازے بند دکھائی دیتے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، جو امیدیں ٹوٹ چکی ہیں انہیں اپنے فضل سے پھر سے زندہ کر دے۔ اے مالک، ہمارے رزق میں برکت
ہمارے نصیب میں روشنی اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور یقین عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس ماہ کی رحمتیں، شب برات کی مغفرت اور رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قرب، اپنی رضا اور اپنی خاص رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔